مائک نمبر 2 سے بھائی کا سوال. Good evening, sir. So my name is Swapnil Maekar. So my question for you is, you said media is bad, but it has two sides. So how can we as a youth can improve it? My first question is this. And my second question is, so how can I as a common person improve the relation between Hindus and Muslims in our country? بھائی کا سوال تھا کہ ہم جانتے ہیں کہ اکثر میڈیا خراب ہے، ہم اس میڈیا کو کیسے سدھار سکے، اور دوسرا سوال ہے کہ ہندو اور مسلمان بھائیوں میں اپناپن کیسا پیدا کرے. پہلا سوال کہ میڈیا اکثر خراب ہے تو اسے سدھار کیسا سکے، کیونکہ میڈیا وہ چیز انسان کو دکھاتا ہے جو انسان دیکھنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ غلط چیز دیکھے تو میڈیا غلط چیز دکھاتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ امریکہ اور یو کے میں پورنوگرافک چینلز بہت ہے، اور پورنوگرافک چینلز چلانا بہت سستا بھی ہے، اس کی آمدنی بھی زیادہ ہے، کیونکہ لوگ چاہتے ہیں کہ پورنوگرافی دیکھے. تو اگر ہم کو میڈیا کو سدھارنا ہے، ہمیں ایسے چینل کو سبسکرائب کرنا چاہیے جو حق کے ساتھ ہے. جو چینل حق کے ساتھ نہیں ہے اس کو آپ سبسکرائب مت کرو. انشاءاللہ دھیرے دھیرے میڈیا بھی سدھر جائیں گی. غلط میڈیا جو ہمارے ماں بہن کو بیچتا ہے، جو ماں بہن کو ننگا کر کے دکھاتا ہے، وہ میڈیا کو بین لگاؤ. ہم بین لگائیں گے تو خود بخود ایسے غلط چینل بند ہو جائیں گے. جو میڈیا پیسے کے بل کے اوپر نیوز دکھاتا ہے اپنے فائدے کے لیے، اس چینل کو سبسکرائب مت کرو. ویورشپ کم ہوں گی، فوراً میڈیا سدھرے گا. چابی ہمارے ہاتھ میں. افسوس کی بات ہے کہ ہم انسان غلط چیز اس دنیا کی چمک دھمک میں آ جاتے ہیں. جس طریقے سے اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ ہم اس دنیا کی چمک دھمک کے قریب آتے، جس طریقے سے آگ کے قریب انسیکٹس کیڑے مکوڑے آتے پھر جل جاتے، ہم بھی اس دنیا کی چمک دھمک کی طرف جاتے، پھر ہم ہی نشٹ ہو جائیں گے. تو ہم اگر حق کے ساتھ ہیں تو انشاءاللہ میڈیا بھی انشاءاللہ سدھرے گا. جس طریقے سے ہم نے شروعات کی ایک ایسا چینل لوگوں کے سامنے پیش کرنا جو حق کا ساتھ دیتا ہے. دیکھیے آپ ماشاءاللہ ہماری ویورشپ کروڑوں میں ہے، ایسٹیمیٹڈ 7.5 کروڑ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو ایسے میڈیا کا آپ ساتھ دیں گے اور آپ دیکھتے ہیں کہ غیر مسلمان بھی اس سے فائدہ اٹھا رہے. پونا میں جب تقریر کی تو ایک غیر مسلمان نے کہا کہ مسلمان کو کیا فائدہ ہوتا ہے، مجھے اس کی پرواہ نہیں، لیکن ہم غیر مسلمانوں کو تو بہت فائدہ ہو رہا ہے. ہم خود ہمارا دین نہیں جانتے تھے، آپ کا پیس ٹی وی دیکھنے کے بعد ہم ہندو مذہب کو اور اچھے سے جاننے لگے. آپ کا دوسرا سوال کہ ہندو اور مسلمانوں میں کیسے امن پیدا کرے، بھائی چارہ پیدا کرے. جس طریقے سے میں نے ایک تقریر کی تھی خدا کا تصور مختلف مذاہب میں، اور میں نے کہا تھا کہ ماسٹر کی دعویٰ سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. ہمیں یکسانیت پہ بات کرنا چاہیے. جو قرآن اور دیگر مذاہب میں یکسانیت ہے اس کے اوپر عمل کرے. جو اختلاف کی بات ہے وہ کل ڈسکس کر سکتے. آج جو یکسانیت ہے اس پہ ڈسکس کرو. انشاءاللہ بھائی چارہ بڑھے گا. اور سب سے پہلے یکسانیت ہے کہ خدا ایک ہے، اس خدا کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو. اس خدا کی کوئی پرتیما نہیں، کوئی عکس نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں، کوئی پکچر نہیں، کوئی بت نہیں، کوئی تصویر نہیں، کوئی مورتی نہیں. یہ لکھا ہندو مذہب میں، عیسائی مذہب میں، یہود مذہب میں، سکھ ازم میں، پارسی ازم میں، اسلام میں. جو یکسانیت ہے اس پہ عمل کرو، انشاءاللہ انسانیت میں بھائی چارہ بڑھے گا. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. مائک نمبر 1 میں بھائی سوال کریں. جی السلام علیکم جناب، میں راج چٹیا بائی پروفیشن سول انجینئر. سب کیا ہے، ضروری ہے کہ ایک غیر مسلمان اگر کوئی مسلمان بننا چاہے اسے اپنا نام بدلنا ہو، یا پھر جیسے کہ ختنہ کی ضرورت وہ کرنا ہے، یا پھر خدا کی عبادت میں اگر میرے گھر والے رشتہ دار
दोस्तों उधर छिप कर करता हूँ, इस हालात में भी क्या मैं अपने आप को मुसलमान कह सकता हूँ क्या नहीं? भाई का सवाल है, क्या अगर एक गैर मुसलमान इस्लाम कबूल करना चाहता है तो उसका नाम बदलना जरूरी है? नाम बदलना जरूरी नहीं, लेकिन अगर नाम शिरकाना है, शिरक का नाम है, शिरक के करीब है तो बदलना चाहिए, वरना बदलने की जरूरत नहीं, बदलना फर्ज नहीं है। कई साहबा जो पहले गैर मुस्लिम थे इस्लाम कबूल के, नाम वही था। अगर नाम में शिरक की बू आती है तो बदलना चाहिए। उसी तरीके से आपने पूछा खतना करना जरूरी है, खतना करना फर्ज नहीं लेकिन बेहतर है, सुन्नत मौक़िदा है, अगर करे तो बेहतर है लेकिन फर्ज नहीं है। और आपका ये कहना है कि घर वालों को बताना जरूरी है, क्या नहीं? घर वालों को बताना जरूरी नहीं। अगर आप समझते हैं कि जान का खतरा है तो आप किसी को नहीं बताएंगे, आप और अल्लाह के दरमियान है, आप और अल्लाह जानते हैं, ये काफी है, किसी को बताने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपको डर है कि आपकी जान को खतरा है, किसी को नहीं बताएंगे, फिर भी आप मुसलमान रह सकते हैं। लेकिन अगर बताने से जान का खतरा नहीं तो बताना बेहतर है, तो क्या आप इस्लाम को और खुले तौर पे फॉलो कर सकते हैं, लेकिन छुपके भी फॉलो करना है तो भी इसकी इजाजत है। क्या आप इस्लाम कबूल करना चाहते हैं? That's why I asked the question with you. I'll think over then. इंशाल्लाह तहकीक करो, अमन के मजहब की पढ़ाई करो। जब आपको यकीन हो जाएगा कि अल्लाह है, कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है, तो इंशाल्लाह बिना किसी को बताए भी आप इस्लाम कबूल कर सकते हैं। Thank you, sir. Thank you, sir.